السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جن خوش نصیبوں کو، سعادت مندوں کو حج بیت اللہ اور ادائی عمرہ کے شرف سے مشرف فرمانے کے لیے یاد فرمایا ہے، انہیں ہر لمحہ اپنے پروردگار کے اس فضل و کرم پر شکر گزار رہنا چاہیے کہ وہ بیت اللہ شریف ادائی حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونے والوں کو مختلف قسم کی باتیں بطور تربیت کی سمجھائی اور بتلائی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے مناسک ہیں، احکام ہیں، آداب ہیں، طور طریق ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے پیش نظر حج کا پیغام بھی ہونا چاہیے کہ آخر حج سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، اور ہم زندگیوں کو اس کی روشنی میں کیسے گزاریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے ارشاد کو پہلے سامنے رکھیں، فرماتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، وہ مقدس گھر وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، برکتوں کا سرچشمہ ہے، تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، بطور خاص مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا حق ہے اس کے ان بندوں پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ حج کیا کریں، اور جو اس کا انکار کر بیٹھے تو بے شک اللہ تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر جس نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ گھر وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ میں ہے، وہ برکتوں والا ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام عالموں کے لیے۔ تو اب آپ مناسک حج کے بارے میں معرفت اور جانکاری حاصل کر چکے ہیں، تو اب یہ بھی سمجھیں کہ آپ کو کیا اسباق اور دروس وہاں سے حاصل کرنے ہیں اور زندگی میں اس کو نافذ اور جاری کرنے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ندائے خلیل اللہ پر آپ جا رہے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ کی پاکیزہ سرزمین پر جس رشد و ہدایت کے مرکز میں آپ جا رہے ہیں، وہ رشد و ہدایت کا مرکز بنا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہت آزمائشوں میں ڈالا۔ ارشاد ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کیجئے جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں سے آزمایا، اور وہ ساری آزمائشوں میں مکمل طور پر اترے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ امتحان رب نے لیا، نتیجہ بھی رب نے سنایا کہ رزلٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ان ساری باتوں کو پورا کر دکھلایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا مقتدی بنانے والا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مقام کہ حج کے ہر معاملے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادیں ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادیں ہیں، حضرت سیدتنا بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی یادیں ہیں،
تو ان یادوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیے امتحان کیسے سخت انداز سے ان کے ہوئے، تو ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اطاعت و بندگی کا سچا جذبہ لے کر آئیں کہ امتحانات سے ان کو گزارا تو انہوں نے ہر موقع پر کہا لبیک مولا ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترک وطن کے ذریعے سے آزمایا، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے وطن کو ترک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش نمرود کے ذریعے سے امتحان لیا تو بے خطر اپنے آپ کو انہوں نے اس کے حوالے کیا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر پیرانہ سالی میں بڑی عمر میں اللہ نے صاحبزادہ عنایت فرمایا، پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ شیرخوار فرزند کو میں ان کی والدہ ماجدہ کے بے آب و گیاہ مقام پر، جہاں انسان ہے نہ کوئی پرند نہ درند نہ چرند، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اس مقام پر چھوڑ کر آنے کا حکم پاتے ہیں، بلا چو و چرا لیے چلتے ہیں۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو علیہ السلام آپ نے اس وادی میں جہاں آج خانہ کعبہ ساری دنیا کے لیے مرکز رشد و ہدایت بنا ہوا ہے، آپ چھوڑ آتے ہیں۔ اور معاش کے لیے انتظام کیا تھا؟ ایک تھیلی میں کچھ کھجور تھیں اور مشکیزے میں پانی تھا، ان کو آپ نے وہاں اتارا، بغیر کچھ کہے کہ لوٹ رہے تھے۔ حضرت بی بی ہاجر شیرخوار صاحبزادے کو گود میں لی ہوئی ہے، اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ ہمیں ایسے مقام پر جہاں کوئی مونس و ہمدم نہیں، جہاں کوئی چارہ ساز و چارہ گر نہیں، جہاں کوئی معاش کا بندوبست نہیں، آپ چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جواب میں خاموشی اختیار کی، تب انہوں نے ہی پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ تب آپ نے فرمایا اشارے سے کہ نعم۔ تو اب ایسے موقع پر آپ نے جب ہاں کہا تو دیکھیے حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا وہ ایقان اللہ کی ذات پر ہر حاجی کے لیے درس و سبق دیتا ہے، ہر مومن کے لیے پیغام دیتا ہے۔ کہنے لگی اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، جب اس کا حکم ہے تو پھر ہمیں بالکل بے فکر زندگی گزارنی ہے، اطمینان کی سانس لیں۔ حالانکہ جنگل و بیابان ہے، سخت دھوپ ہے، اور راتوں کا تصور کیجئے کیسی بھیانک راتیں ہوں گی، کتنے مہیب خطرات منڈلا رہے ہوں گے، ایذا پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کا ڈر، چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر، یہ سارے خدشات اور خطرات کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا، کہا اذن لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ مطمئن جائیں۔ تو دل کی دنیا میں یقین کی جو جنت آباد تھی وہ اس جنت میں داخل ہو گئی، اطمینان کی سانس لی۔ تو یہ زندگی میں ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا سبق و درس یہ ہو کہ حکم جب رب کا آئے تو وہ جبیر نیاز خم کر دے، قیل و قال میں نہ پڑے، اگر مگر کے شک اور وسوسوں میں نہ پہنچے، بلکہ یقین کی منزل میں رہے۔ جو حضرت بی بی ہاجرہ کی ذات سے جملہ صادر ہوا، ان ماؤں بہنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے رشد و ہدایت کا مینار نور بن گیا، اور اطمینان کے ساتھ واقعیتاً انہوں نے دن گزارے۔ اور اسی پروردگار نے ان کے لیے انتظام کیسے کیا کہ زمزم شریف کا چشمہ وہیں سے جاری ہوا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، صرف درس اور پیغام اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو اب دیکھیے، جہاں پانی کا تصور نہیں تھا، پانی کا چشمہ اللہ نے ایسا نکالا، اس کو ایسی یادگار بنایا کہ دنیا صبح قیامت تک اس پانی کو پی رہی ہے اور برکتیں رحمتیں پا رہی ہے۔ اور شرف اس پانی کو یہ مل گیا کہ امام الانبیاء کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وارواحنا فداہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کی خاطر وہ پیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی امت کے لیے کیسا درس و سبق ہے کہ بی بی ہاجرہ کی یادیں اس میں قائم کر دی گئی اور وہ یقین کی منزل سے گزرنے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ حضرت اسماعیل کا بھی دیکھیں امتحان، جب وہ چلنے کے لائق ہو گئے، حکم آتا ہے کہ اپنے شہزادے کو ہماری راہ میں ذبح کریں، قربان کریں۔ بلا چوں و چارہ حضرت خلیل اپنے صاحبزادے کو لے کر مینا کی وادی میں چل پڑے۔ میں واقعات اور اس کی تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، نہ واقعہ نگاری مقصود ہے نہ تفصیلات بیان کرنا مقصود ہے، صرف پیغام و درس دیکھیے کہ جب حکم آتا ہے وہ بھی خواب کے ذریعے سے اشاراتی انداز میں، تب آپ لٹاتے ہیں
اور حلقوم نازک پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، مخلصین کو ایسی ہی جزا عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی یاد کو باقی رکھ دیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا۔ دمبے کی قربانی یہ دراصل وہ یاد دلانے والی ہے۔ تو حجاج جب مینا کی وادیوں میں پہنچ کر جمرے کی رمی کرنے کے بعد 10 تاریخ کو قربانی دیتے ہیں تو ان کے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ ہم کو ہر خواہش کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ جمرات پر جب رمی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال ہو کہ ایک علامتی میں جمرے پر رمی کیا کر رہا ہوں، دراصل اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہر جذبے پر رمی کر رہا ہوں، اور میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میرے اللہ شیطان نے نفس نے مجھ کو ورغلا کر تباہ و تاراج کر دیا، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی راہ پر نہیں چلوں گا، میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزاروں گا، حضرت خلیل اللہ کو اسوہ بناؤں گا، حضرت بی بی حاجرہ کو اسوہ بناؤں گا، اور اس اسوے کو جو ہمارے آقا نے اپنا اسوہ بنا کر ہمیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق زندگی کو گزاروں گا۔ یہ عہد و پیمان لے کر آنا چاہیے۔ تو یہ اطاعت اور انقیاد کا جذبہ جو اللہ نے انہیں بخشا تھا، ہمیں اس جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تم اپنے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سامنے رکھو، دیکھو کیا تھے، بل قل اللہ پاک فرماتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیمی ملت کو اپناؤ، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہے۔ جب کہا کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں سر جھکا لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر خیال کو دل سے نکالا، ہر خیال کو ذہن سے نکالا، اپنے ذہن و دماغ کی ساری توانائیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں چکا دیا، اور اس کے سوا کوئی شے یاد نہ رہی۔ تو دیکھو پھر کیسی کامیابیاں ہوں گی۔ رزق کے اسباب کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ جس جگہ کوئی انسان رہنے بسنے کا کوئی اس کا انتظام نہ تھا، آج دنیا کشا خانے کعبہ کو جا رہی ہے، وہاں پر جا کھانے کے لیے کوئی غذائی اجناس کا بندوبست نہ تھا، ارے پینے کے لیے اس مشکیزے کے سوا پانی کا بندوبست نہ تھا، آج وہی کا پانی دنیا کو سیراب کر رہا ہے، ساری غذائی اجناس موجود ہے، پوری دنیا کشا آتی ہے، کوئی بھوکا پیاسا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی پریشان حال نظر نہیں آئے گا، اور دنیا کو امن و سلامتی کا ایسا مرکز بتا دیا گیا ہے کہ دعا مانگی تھی کہ یا پروردگار اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگارا اس کو امن کا شہر بنا دے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے۔ آج بتائیے کتنا امن و سکون ملتا ہے انسانیت کو۔ انسانیت جب رنج و غم سے رنجور ہو کر پہنچتی ہے، اس مقدس سرزمین پر جانے کے بعد فکر و سوچ میں امن آ جاتا ہے، ذہن و خیال میں امن آ جاتا ہے، جان کو روح کو تسکین ملتی ہے، کیوں نہ ملے۔ رب کریم نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا بن گیا۔ تو وہ امن کا مقام، تو جب امن والے بن چکے تو یہ عارضی امن اپنی حد تک نہ رکھے، امن و امان کو پھیلانے والے بن جائے۔ تو یہ ہے اس کے وہ دروس جس کے ذریعے سے ہم زندگیوں کو چمکا سکتے ہیں۔ ہم مکہ مکرمہ میں پہنچے، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے ارد گرد ہم نے چکر کاٹے، ہم نے کعبے کے ارد گرد چکر کاٹ کر ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اے اللہ، اس میں کوئی عقلی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک بے سیرہ لباس تیرا بندہ پہنا ہوا دیوانے کی طرح تیرے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کہیں ٹھہرنے کا حکم میں ٹھہر رہا ہے، کہیں تیز چل رہا ہے، کہیں استلام کر رہا ہے۔ یہ ساری ادائیں محبت کی غمازی کرتی ہے کہ دل کے اندر تیری محبت ہے، جسم تو تیرے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، مگر مولا تو یہ گھر وہ نہیں ہے جو تجھ کو سما سکے۔ مولا تو تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، لا مکان والے کے لیے کوئی مکان کیا استقرار کی جگہ بن سکتا ہے، مگر فرمایا یہ جا رہا ہے ایک مرکز کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس کے پاس اس طرف رخ کر کے تو نمازیں پڑھو، تو صرف 5 وقت کی نمازوں کے حد تک کعبے کی طرف رخ نہ رہے، ہمیشہ رب کعبہ کی طرف انسان متوجہ رہے۔ اس لیے حکم کیا آتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے خوف کی حالت سے انہیں امن عطا کیا، بھوک کی حالت سے ان کے لیے غذا اور خوراک کا بندوبست کیا، کھلایا پلایا، بھوکوں کو کھلایا، خوف کے ماروں کو امن و سلامتی عطا فرمایا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اے بیت اللہ شریف کا قصد کرنے والوں، اے روضہ رسول کا قصد کرنے والوں، یہ نعمتوں برکتوں کو وہاں سے آپ پانے کے بعد زندگیوں کو اپنی ایسے بنائیں کہ واقعتاً حج کرنے والے کو دیکھیں تو ایک زندگی اس کی لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی زندگی بن جائے
کیا پاکیزہ شخص ہو گیا، بول پر کنٹرول ہے، اپنے معاملات میں کتنا توازن ہے، اخلاق میں کتنی ملاطفت ہے، کتنی نرمی ہے، زبان میں کتنی حلاوت ہے، گفتگو میں کتنی مٹھاس ہے، خلق کتنے احسن اور افضل ہے اس کے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے ایک ہی لباس میں ہر کوئی وہاں اللہ کے دربار میں لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ کوئی وقت کا بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی وہی بے سری ہوئی دو چادروں میں ہے، اگر کوئی وزیر ہے وہ بھی اسی چادر میں ہے، کوئی امیر ہے وہ بھی اسی چادر میں ہے، کوئی فقیر ہے وہ بھی اسی چادر میں ہے، کوئی اللہ و تدار ہے تو وہ بھی اسی چادر میں ہے، اسی لباس میں ہے، بے سری ہوئی دو چادروں میں ہے۔ کوئی اگر جاہل و اجہل ہے تو وہ بھی وہی بے سری ہوئی دو چادروں میں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان ہر وقت تو اپنے مختلف قسم کے لباس کو پہنتا رہا، لیکن اس لباس کو پہننے کے بعد تیرے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنی حقیقت کا اندازہ اب ہوا کہ میں کیا ہوں۔ اور یہ یقیناً احرام کی چادریں ہمیں موت کی یاد دلا دیتی ہے کہ آج ہم نے اپنی مرضی سے ان چادروں کو پہنا ہے، ایک وقت آئے گا ہمارے جسم سے لباس اتارا جائے گا اور ہمیں ایسی ہی بے سری چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا، اور آج ہمیں ہوائی جہاز میں بٹھا کر خدا حافظ کر دیا گیا، ایک دن ڈولے میں بٹھایا جائے گا، جنازے میں ہمیں لٹایا جائے گا، اور پھر چاروں لوگ کندھا دیں گے، پھر قبر میں اتار کر ہمیں خدا کے فضل و کرم کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ مناظر اس منظر کو یاد دلانے والے ہیں۔ سارے کے سارے ایک ہی دربار میں اور ایک ہی میدان میں ٹھہرے ہیں، اور کوئی کسی کو کسی شے کا خیال نہیں ہے تو یہ کہ میرے رب سے مجھ کو بخشش کی خیرات مل جائے، رحمت کی سوغات مل جائے۔ اس کے لیے سب الحمدللہ آہ و زاری کر رہے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، معروضات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی ہمارے لیے سبق و درس ہے کہ آج عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، ایک دن ہمیں اسی طرح محشر کے میدان میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس محشر کو ہم فراموش نہ کریں۔ تو یہ ہمیں محشر کے منظر کو بھی یاد دلاتا ہے، زمزم کا پینا آب کوثر کو یاد دلاتا ہے، اور مینا کی وادیوں سے گزرنا اور مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ ساری اللہ کی معرفت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے بننے والے مقامات ہیں، اور ان کے ذریعے سے بندہ واقعتاً یہ ساری چیزوں کو غور کرے، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ رسول رحمت علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ سارے مراحل سے گزرے، کہ جب قربانی کا وقت آیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے قربانی دی۔ عجیب انداز ہے، آپ ہم غلاموں کے لیے تو آسانی کر دیے کہ تمتع اور قران کی قسم سے جو حج کر رہا ہے ایک دمبے کی قربانی دے، حج افراد والا مستحب ہے کہ قربانی دے، اور نبی کریم علیہ السلام خود جو قربانی دیے ہیں، اور اگر بڑے جانور اونٹ میں قربانی دینا ہے تو 7 لوگ مل کر قربانی دے سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے خود 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے اللہ کی راہ میں۔ 63 کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور باقی 37 حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، انہوں نے ان کو نہر کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب نہر فرمانا چاہتے تھے، جانور قطار میں ٹھہرے ہوئے تھے، اونٹوں کا عالم یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام قصد کر کے جب ان کی طرف بڑھنا چاہتے تھے تو وہ جانوروں کا عالم تھا، فتفقنا یزدلفن الیہ بایتہن یبدؤ، خود اونٹ ایک دوسرے کے مقابل میں آگے بڑھ کر حضور کے قریب آ رہے تھے کہ پہلے حضور ہمیں نہر کیجیے، پہلے ہمیں خدا کے نام پر قربان کیجیے۔ تو اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو جانور بھی پہچانتا ہے کہ سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے نہر ہونا یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے، اس لیے وہ لپک رہے ہیں، اس لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمارا تو دین و ایمان نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے جڑا ہوا ہے، آپ کے پیغام سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو بلایا جا رہا ہے پھر ہم کتراتے ہیں۔ جس طرح نمازوں کی وہاں پابندی ہے، بقیہ زندگی میں نمازوں کی پابندی ہو، جس طرح وہ قائد قانون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد جہاں بھی پہنچے اسی قائد قانون کی زندگی گزاریں، کھانے میں حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اور پینے میں بھی حرام مشروبات سے بچیں۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اللہ کو، اس کے رسول کو یاد رکھیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ درس ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس پیغام کو کبھی نہ بھولیے۔ آج پوری دنیا پیاسی ہے اس پیغام کی، نبیوں کے سردار صبح قیامت تک کے احوال کو سامنے رکھ کر امت کی رہبری کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حالانکہ صحابہ موجود ہیں مگر حضور نے خطاب ناس کے نام پہ کہ لوگوں کہا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو گویا مخاطب بنایا اپنے اس ارشاد کا، ان دماءکم اموالکم اعراضکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے آبرو، یہ سب کچھ تمہارے لیے
حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں تقدس ہے، عظمت ہے، حرمت ہے، جیسا یہ مقدس اور محترم ہے، یاد رکھو انسانوں تمہارے خون بھی قابل احترام ہے، جانیں بھی قابل احترام ہے، مال بھی قابل احترام ہے، عزت و آبرو بھی قابل احترام ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے چھیڑ چھاڑ کی تعلیم نہیں دی، امن دیا، سارے انسانوں کے حقوق بتائے، شوہروں سے کہا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماتحت جو نوکر چاکر ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کا مال ہڑپ نہ کرنا، کسی کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، کسی کی دولت پر ناجائز نظر ڈال کر نہ دیکھنا، اور ہر حقدار کو حق پہنچانا، وراثت کے اندر کوئی خیانت اور ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق دبانا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایسے ماحول میں جبکہ حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، بدکاری اور زناکاری کی جا رہی تھی، ناموسوں کا بھی تحفظ دیا، آبرو کا بھی تحفظ دیا۔ جس عورت کو جینے کا حق سماج نے نہیں دے رکھا تھا، نبیوں نے اس عورت کو جینے کا حق دیا، رفعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ۔ بچیوں کے حقوق بتلائے، مزدوروں کے حقوق بتلائے، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، اور دیگر اقوام و ملل اور مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ارشادات مصطفیہ کا جو ہمیں خلاصہ و نچوڑ ملتا ہے، اس میں سے ایک بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ ایماندار کی تعریف مختلف انداز سے آپ سنتے ہوں گے، آج آؤ خود اس پیغمبر کی زبان سے سناتا ہوں جس پیغمبر پر ایمان لانے کا نام ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں، ان کی تعلیم کو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کہ مومن کامل کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم الناس من دمائہم واموالہم والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے تمام انسانیت کو سلامتی ملے، اور فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی اذیت سے، جس کے ہاتھ سے لوگوں کے مال، لوگوں کی جانیں محفوظ رہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدیہ، مسلمان کیا ہے؟ فرمایا تمام انسان جس کی زبان سے، ہاتھ سے محفوظ رہے۔ مومن کون ہے؟ فرمایا من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، تمام انسانوں کی جانیں اور مال جس سے امن میں رہے۔ تو مسلمان کا تعارف بھی کروایا، ایماندار کا بھی تعارف کروایا، جہاں بھی رہے مومن بن کر رہے، امن پھیلانے والے بن کر رہے، سلامتی کے ساتھ مسلم بن کر رہے، کہ سلامتی کو پھیلائے۔ کسی بھی اگرچہ کہ کوئی دیگر اقوام و مذاہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں گے، امن کے پیغمبر نے امن کی تعلیم دی ہے، امن پھیلانا ہے، ملک کو ترقی دینا ہے، اپنے مقام جہاں کے رہنے بسنے والے ہیں اس جگہ کو ترقی دینا ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے امن کا پیکر بن کر رہنا ہے۔ یہ امن کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس تعلیم کے مطابق زندگی گزارے اور حج کے حقیقی پیغام کے ساتھ لوٹے اور اس پیغام کے ساتھ جیے، اسی پیغام کے ساتھ اٹھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك